دوستو اگر میں آپ تمام لوگوں سے یہ سوال کروں کہ ہماری پوری دنیا کی ہسٹری میں ابھی تک زمین کے سب سے بڑے حصے پر کس نے راج کیا، یعنی ابھی تک سب سے بڑی سلطنت، سب سے بڑا سامراجیہ کس نے قائم کیا تھا، تو ضرور آپ کا جواب ہوگا الیگزینڈر دی گریٹ، یعنی سکندر اعظم، جسے ہم ہندی کی کتابوں میں وجے سمراٹ سکندر کے نام سے بھی پڑھتے ہیں۔ دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سکندر نے بہت بڑی سلطنت قائم کی تھی، لیکن یہ کہنا کہ سکندر اس دنیا کی پوری ہسٹری میں ابھی تک سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے والا انسان ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، بلکہ سچائی اس کے بالکل الٹ ہے، کیونکہ اسلام کے اتہاس میں ایک ایسا مہان یودھا موجود ہے کہ جس نے سکندر سے بھی زیادہ اس زمین کے حصے پر راج کیا تھا، یعنی سکندر سے بھی بڑی سلطنت قائم کی تھی، یعنی سکندر سے بھی بڑا سامراج قائم کیا تھا۔ بلکہ صرف اتنا ہی نہیں دوستو، اسلامک اتہاس کے اس مہان یودھا نے اپنے دور میں ایسی پالیسیز اور ایسے سسٹم بنائے تھے جو آج تک ہمارے اس پوری دنیا میں جتنے بھی دیش ہیں سبھی میں لاگو ہیں، یہاں تک کہ آج کے دور میں جو کچھ ایسے دیش ہیں جو گھمنڈ میں اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، وہ بھی اس یودھا کے بنائے ہوئے سسٹم کے محتاج ہیں، یعنی انہوں نے بھی اپنے دیش میں وہ سارے سسٹم لاگو کر رکھے ہیں۔ دوستو میں بات کر رہا ہوں اسلام کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر حضرت عمر بن خطاب کون تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم پروف کے ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ آخر عمر بن خطاب سکندر سے بھی بڑے حکمران یعنی شاسک کیسے تھے، اور ساتھ میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان سارے سسٹم اور ان ساری پالیسیز کے بارے میں بھی بتائیں گے جو حضرت عمر نے ہی اس دنیا میں شروع کی تھیں اور آج تک چلی آ رہی ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو حضرت عمر کی پیدائش تقریباً 583 یا 584 عیسوی میں مکہ شہر میں ہوئی تھی، جو آج سعودیہ عربیہ دیش میں موجود ہے۔ حضرت عمر اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عمر میں 13 سال چھوٹے تھے۔ ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عمر کی پیدائش مکہ کے سب سے مشہور خاندان میں ہوئی تھی۔ اس خاندان کو قریش خاندان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ وہی خاندان تھا کہ جس خاندان میں اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عمر کے والد یعنی ان کے فادر نے بچپن میں ہی انہیں اونٹ چرانے کا کام سونپ دیا تھا، یعنی وہ بچپن میں ہی اونٹ چرایا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے جوان ہوتے ہوتے لکھنا پڑھنا اچھی طرح سے سیکھ لیا تھا۔ لکھنے پڑھنے پر مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے جوان ہونے سے پہلے ہی تلوار بازی، گھڑ سواری اور نیزہ بازی جیسی چیزیں بھی سیکھ لی تھیں۔ گھڑ سواری میں آپ اتنے ماہر تھے کہ آپ دوڑتے ہوئے گھوڑے کے اوپر کود کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ نے کشتی کا فن بھی سیکھا تھا۔ آپ اتنے زبردست پہلوان تھے کہ آپ نے مسلمان ہونے سے پہلے بھی اور مسلمان ہونے کے بعد بھی مکہ کے بڑے بڑے نامچین پہلوانوں کو زبردست شکست دی تھی۔ آپ کے سامنے بڑے سے بڑے پہلوان بھی آنے سے ڈرا کرتے تھے۔ دوستو کیونکہ وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر کے جو فادر تھے یعنی خطاب، وہ اپنے خاندان کے سردار ہوا کرتے تھے، یعنی پورا خاندان انہی کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا، ہر بات پر انہی کا آرڈر مانا جاتا تھا۔ اسی لیے جب حضرت عمر کے والد یعنی خطاب کی وفات ہوئی تو اس کے بعد حضرت عمر کو ان کی جگہ مل گئی تھی، اور حضرت عمر کو بھی ان کے خاندان میں لوگ اتنی ہی اہمیت دیا کرتے تھے جتنی کسی دور میں ان کے والد یعنی فادر کو دی جاتی تھی۔ دوستو اگر آپ ہسٹری کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو یہ معلوم چلے گا کہ اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ کے جتنے بھی لوگ تھے یعنی جتنے بھی ان کے صحابی تھے، ان تمام میں اگر سب سے زیادہ کوئی سخت مزاج یعنی گرم مزاج کا انسان تھا تو وہ حضرت عمر تھے۔ حضرت عمر بہت جلد ہی غصے میں آ جایا کرتے تھے۔ ان کے گرم مزاج اور بڑی پوزیشن کی وجہ سے مکہ کے بڑے بڑے لوگ حضرت عمر سے گھبرایا کرتے تھے۔ بڑے سے بڑے طاقتور لوگ اور بڑے سے بڑے ہوشیار لوگ ان کے سامنے نہیں آیا کرتے تھے۔ دوستو جب اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں،
تو مکہ کے زیادہ تر لوگوں نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا اور انہیں جھٹلا دیا، اور پھر دھیرے دھیرے اسلام کے آخری پیغمبر کو پریشان کرنا اور ان کو ستانا بھی شروع کر دیا تھا۔ اور جس وقت مکہ کے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا اور پریشان کرنا شروع کیا تھا، اس وقت حضرت عمر کی ایج تقریباً 26 سے 27 سال تھی۔ دوستو، ہسٹری سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ ویسے تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا مکہ ہی خلاف تھا، لیکن کچھ گنے چنے لوگ ایسے تھے جو ان میں سب سے آگے رہا کرتے تھے، جو کبھی بھی کہیں پر بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے سے نہیں چوکتے تھے، ہمیشہ موقع ڈھونڈا کرتے تھے کہ کسی طرح سے جو چند لوگ مسلمان ہو چکے ہیں انہیں گھیر گھیر کر ان کے اوپر ظلم کریں یا پھر ان کو ذلیل کریں تاکہ وہ دوبارہ ہمارے باپ دادا کے مذہب پر لوٹ آئیں۔ مسلمانوں کو سب سے زیادہ پریشان کرنے والے لوگوں کی لسٹ میں حضرت عمر کا نام بھی شامل تھا، یعنی حضرت عمر بھی اسلام کے شروع میں سب سے بڑے دشمن تھے۔ دوستو، ایک بار مکہ کے تمام بڑے لوگ بیٹھ کر یہ مشورہ کر رہے تھے کہ کیوں نہ ہم محمد کو ہی قتل کر دیں، ظاہر ہے کہ جب محمد ہی نہیں رہے گا تو ہماری تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اب سوال یہ ہوا کہ آخر ہم میں سے محمد کو قتل کون کرے گا؟ حضرت عمر جو اس وقت جوان تھے فوراً کھڑے ہو گئے اور غصے میں کہا، اس محمد کو میں قتل کروں گا۔ حضرت عمر نے غصے میں اپنی تلوار نکالی اور گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ راستے میں ہی حضرت عمر کی مکہ کے ایک ایسے انسان سے ملاقات ہوئی جو اندرونی طور پر تو مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اس نے مکہ کے لوگوں کی ڈر کی وجہ سے اپنی مسلم پہچان کو چھپا کر رکھا تھا، لہٰذا لوگ اسے بھی ابھی تک غیر مسلم ہی سمجھ رہے تھے۔ اس انسان نے جب حضرت عمر کو غصے میں جاتے ہوئے دیکھا تو حضرت عمر سے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ آج میں محمد بن عبداللہ کو ختم ہی کر دوں گا، نہ محمد رہے گا اور نہ ہی ہمارے سر پر کوئی پریشانی رہے گی۔ اس انسان نے جب یہ سنا تو حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، تم محمد کو بعد میں دیکھ لینا، پہلے خود اپنے گھر کی خبر لو۔ عمر نے کہا، کیوں، ایسا کیا ہوا؟ اس انسان نے حضرت عمر کو بتایا کہ تمہاری سگی بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کا غصہ اور زیادہ تیز ہو گیا اور انہوں نے اپنے گھوڑے کا رخ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بجائے اپنی بہن کے گھر کی طرف کو پھیر دیا اور من ہی من میں سوچنے لگے کہ چاہے میرا سگا باپ بھی کیوں نہ ہو، جو میرے باپ دادا کے مذہب سے ہٹے گا میں اسے قتل کر دوں گا۔ اپنی بہن اور بہنوئی کے قتل کے ارادے سے جب وہ اپنے بہن کے گھر پر داخل ہوئے تو انہیں گھر سے قرآن کریم پڑھنے کی آواز سنائی دی، لیکن جیسے ہی حضرت عمر کی بہن نے حضرت عمر کو دیکھا تو ڈر کی وجہ سے قرآن کریم پڑھنا بند کر دیا۔ حضرت عمر نے اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اتنا زیادہ مارا کہ وہ دونوں اچھے خاصے زخمی ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بہن نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ ہمیں قتل ہی کیوں نہ کر دیں، ہم اپنے مذہب سے نہیں پھریں گے۔ اپنی بہن کے اس زبردست دعوے سے حضرت عمر کے دل میں ایک الگ سی کیفیت پیدا ہوئی۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا مجھے وہ دکھاؤ جو تم لوگ ابھی پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر کی بہن نے حضرت عمر کو قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھنے کو دی۔ حضرت عمر نے قرآن کریم کی سورہ توبہ کو جیسے ہی پڑھنا شروع کیا، آپ کا دل دھیرے دھیرے بدلتا چلا گیا۔ وہ دل جس میں تھوڑی ہی دیر پہلے اسلام کے خلاف آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، وہ سارے شعلے اب ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ حضرت عمر فوراً اپنی بہن کے گھر سے نکلے اور اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی پیارے نبی کے آس پاس میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھا، سب نے اپنی اپنی تلواریں نکال لیں۔ حضرت عمر نے دور سے ہی کہا کہ اپنی تلواریں اندر رکھ لو، میں کسی بھی غلط ارادے کے ساتھ نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو محمد بن عبداللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ بہت خوش ہو گئے، اور ہوتے بھی کیوں نہ، کیونکہ حضرت عمر کی شکل میں اسلام کی چھوٹی سی جماعت میں ایک ایسا انسان داخل ہو رہا تھا جس سے پورا مکہ ڈرا کرتا تھا۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوشی میں ایسا جوش طاری ہوا کہ آپ نے جوش میں تکبیر کا نعرہ بلند کیا، جس نعرے کا جواب پاس میں ہی بیٹھے تمام صحابہ نے اللہ اکبر کہہ کر دیا، اور یہ اسلامک ہسٹری کا پہلا نعرہ تھا۔ یعنی جس نعرے کو آج ہم نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نام سے جانتے ہیں، یہ وہیں سے ہی شروع ہوا تھا، یعنی جب سے حضرت عمر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ دوستو، حضرت عمر اسلام لانے والے 40ویں انسان تھے،
یعنی ان سے پہلے مکہ کے 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عمر سے پہلے مکہ میں جو مٹھی بھر مسلمان تھے وہ اپنی پہچان چھپا کر رہا کرتے تھے اور اللہ کی عبادت بھی چھپ چھپ کر اپنے گھروں میں ہی کیا کرتے تھے، لیکن جس دن سے حضرت عمر مسلمان ہوئے اس دن سے تمام مسلمانوں نے کھلم کھلا عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ دوستو، جس دن حضرت عمر ایمان لائے تھے اس دن مکہ کے تمام مشرکین نے کہا تھا کہ آج مٹھی بھر مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا۔ مکہ میں ایک کہاوت مشہور تھی کہ جس راستے سے حضرت عمر گزر جاتے ہیں اس راستے سے شیطان کبھی نہیں گزرتا۔ حضرت عمر کے کارناموں کو دیکھتے ہوئے اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق کا نام دیا تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا، کیونکہ حضرت عمر کفر اور ایمان میں فرق کرنے والے انسان تھے۔ دوستو، اتنا ہی نہیں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر میرے بعد اس دنیا میں کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ان تمام باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے۔ دوستو، جب پیارے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں ہمارے اس دنیا کو ظاہراً الوداع کہا، یعنی اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو اس وقت تک پورے عرب میں اسلام پھیل چکا تھا۔ لہٰذا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد اتنی بڑی مسلم قوم کو ضرورت تھی ایک لیڈر کی، یعنی ایک خلیفہ کی، تو لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ بننے کے صرف 1.5-2 سال بعد ہی اس دنیا سے ظاہراً رخصت ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد لوگوں نے آپس میں صلح مشورہ کر کے حضرت عمر کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ دوستو، حضرت عمر نے تقریباً 10.5 سے 11 سال خلافت کی تھی، اور اتنے کم وقت میں ہی حضرت عمر نے اپنی ہوشیاری کی وجہ سے اتنی بڑی سلطنت قائم کر لی تھی جو اپنے دور میں زمینی اعتبار سے یعنی چھیترفل میں تو سب سے بڑی تھی ہی، ساتھ ہی میں اتنی طاقتور بھی تھی کہ وہ اس دور کی سپر پاور بن گئی تھی۔ حضرت عمر کی سینا اپنے گھوڑوں کا منہ جس علاقے کی طرف موڑ دیا کرتی تھی وہ علاقہ مسلمانوں کی سلطنت میں خود بخود شامل ہو جایا کرتا تھا۔ اسلامک ہسٹری میں حضرت عمر ہی وہ اکیلے انسان ہیں کہ جن کے دور میں مسلم علاقوں کا سب سے زیادہ وستار ہوا ہے، یعنی مسلم سلطنت سب سے زیادہ بڑے حصے پر پھیلتی چلی گئی تھی۔ حضرت عمر کی سینا نے اپنے دور میں دنیا کے ان علاقوں کو فتح کر کے دکھا دیا تھا کہ جن علاقوں کے بارے میں پوری دنیا یہ سوچا کرتی تھی کہ ان کو فتح کرنا تو بالکل ناممکن ہے۔ عراق، ایران اور روم جیسی طاقتور سلطنتیں جو اپنے اوپر گھمنڈ کیا کرتی تھیں وہ حضرت عمر کی سینا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ دوستو، فلسطین میں موجود بیت المقدس یعنی جس پر آج بھی تینوں دھرموں کے لوگ یعنی مسلم، عیسائی اور یہودی اپنا اپنا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت عمر نے ہی فتح کیا تھا، حالانکہ پھر صدیاں گزر جانے کے بعد وہ ایک بار پھر سے مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا تھا، جسے بعد میں صلاح الدین ایوبی نے پھر سے فتح کیا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس کے فتح ہونے کی کہانی بڑی ہی دلچسپ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں کی فوج نے آس پاس کے تمام علاقوں کو فتح کرنے کے بعد فلسطین کا بھی چاروں طرف سے گھراؤ کر لیا تھا اور وہاں رہنے والے لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا تھا، تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے سامنے ایک شرط رکھی۔ وہاں کے لوگوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم بنا جنگ کیے امن کے ساتھ یہ بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ صلح نامہ تمہارے خود کے امیر یعنی جو تمہارے خلیفہ ہیں حضرت عمر وہ آ کر خود لکھیں۔ اگر وہ خود بیت المقدس میں آ کر صلح نامہ لکھ دیں گے تو ہم لوگ آسانی کے ساتھ اور امن کے ساتھ یہ بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے۔ تو مسلمانوں کے سپہ سالار نے فوراً حضرت عمر کی طرف ایک خط روانہ کیا، جس خط میں حضرت عمر کو رکھی گئی شرط کے بارے میں بتایا گیا۔ حضرت عمر نے جیسے ہی یہ خط پڑھا آپ فوراً یہ شرط مان گئے اور آپ نے فوراً بیت المقدس کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ مدینہ میں آپ نے اپنی جگہ حضرت علی کو خلیفہ بنایا اور خلافت کا سارا کام انہی کے سپرد کر دیا، اور خود ایک اونٹ اور ایک غلام کے ساتھ فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ کیونکہ مدینے سے فلسطین کا سفر کافی لمبا تھا اور ان لوگوں کے پاس اونٹ ایک ہی تھا، اس لیے وہ دونوں باری باری سے سفر کر رہے تھے۔ کچھ دیر حضرت عمر اونٹ پر بیٹھتے اور ان کا غلام اونٹ کی لگام پکڑ کر آگے آگے پیدل چلتا رہتا تھا۔ جب تھوڑا راستہ طے ہو جاتا تو حضرت عمر اونٹ سے نیچے اترتے اور اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھالتے اور اونٹ کی لگام اپنے ہاتھ میں لے کر اونٹ کے آگے آگے